سورت توبہ سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا اور سورت توبہ کی 24 نمبر آیت تھی، جس میں 8 محبتیں 3 محبتوں سے گنوائی جاتی ہیں اور کمپیئر کی جاتی ہیں۔ ان 8 محبتوں کے اوپر ان 3 محبتوں کا سبقت لے جانا تصوف کہلاتا ہے۔ بنیادی طور پہ جتنی ہماری عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کا مقصد اصل میں اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرنا ہی ہے۔ اگر ہمارے دل میں نماز، روزہ، حج کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا نہیں ہو رہی تو یقین مانیے ہم ناقص عبادت کر رہے ہیں، ہم رسم پوری کر رہے ہیں۔ تو اب ان 8 محبتوں سے آدمی جو ہے وہ کس طرح ان 3 محبتوں کو سپرسیڈ کرے کہ دل میں یہ آئے۔ محبتیں یہ بھی بڑی زبردست، تو اس ڈاکٹرن کو تصوف کہتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ انسان کو قرآن آزاد کرتا ہے کہ وہ جو ہے اپنی ترجیحات کو صحیح سمت میں رکھ سکے۔ انسان کی تخلیق کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے۔ بس میں نے عرض کی تھی کہ جب تمام ارواح کی تخلیق ہوئی تو رب العزت نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا یس انڈیڈ آپ ہو۔ یہاں آ کے ہم اپنے سبق بھول گئے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ تصوف بنیادی طور پہ آزادی کا نام ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے تھاٹس کے جو فائبرز اور تھن تھن ریشے ہیں، یہ اٹیچمنٹس ہمیں کمزور کرتی ہیں۔ بچوں کی محبت، گھر کی محبت، گاڑی کی محبت، پلاٹ کی محبت، ماں باپ کی، یہ انسان کو بنیادی طور پہ ویکن کرتی ہے۔ جب اس کی محبت اپنے کریٹر سے، خالق سے جڑ جاتا ہے تو وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو تصوف بنیادی طور پہ خالق سے کنیکٹیوٹی کا نام ہے۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں۔ میں نے روح کا بتایا تھا، اس میں وہ کیسے بیدار ہوتی ہے، کیسے جاگتی ہے، کیسے شعور میں آتی ہے، کیسے مرتی ہے، اس کی زندگی کیا ہے۔ جیسے جسم 6 حالتوں سے گزرتا ہے، اسی پیٹرن پہ روح بھی 6 حالتوں سے گزر رہی ہوتی ہے۔ اور روح جو ہے اس جسم کا سافٹ ویئر ہے، جیسے ہمارے ہاں کمپیوٹر میں ہمارا سافٹ ویئر ہوتا ہے، پھر جا کے ہم اس میں ونڈوز میں آپریٹ کر سکتے ہیں، ہم ٹائپ کر سکتے ہیں، ایکسل، پاور، واٹ ایور جو اس کے ہیں ان میں جا سکتے ہیں۔ اگر وہ اس میں سافٹ ویئر نہیں ہوگا تو وہ تو جسٹ ایک ڈبہ پڑا ہوا ہے۔ تو جب اس میں سے یہ سافٹ ویئر نکل جاتا ہے تو یہ ختم، گون۔ سافٹ ویئر کی امپورٹنس ہے۔ ہم نے اس سافٹ ویئر کی جو یہ پوزیشننگ ہے نا، اس پوزیشننگ کی اورینٹیشن کرنی ہے، یہ ہے انسان کی تخلیق کا مقصد۔ بس کچھ بھی نہیں۔ آئنسٹائن ایک بات بڑی اچھی کہتا ہے، وہ کہتا ہے کسی بھی بات کو جب تک آپ آسان الفاظ میں بیان نہ کر سکو، اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ کو خود سمجھ نہیں آئی۔ تو یہ قرآن، یہ جو کتاب ہے، جو ڈیوائن بک ہے، یہ انسان کو آزاد کرتی ہے ہر طرح کی محبت سے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ محبت سے آزاد کرتی ہے تو بھی تو ایک پیدا کرتی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، جی جب انسان اپنا تصفیہ اور تزکیہ کرتا ہے نا، اور کرتا جاتا ہے، اور جب وہ اسپرچولی ایوالو کرتا ہے اندر سے، تو قرآن کی یہی آیت اس کو اور طریقے سے دکھے گی۔ جب وہ فریکوینسی پہ نیچے آ جائے گا، تصفیہ نہیں ہوگا، تزکیہ نہیں ہوگا، یہ آیت اور طریقے سے دکھے گی۔ جب اور اسپرچل ایکسیلنس پہ چلا جائے گا، یہ آیت اور طریقے سے دکھے گی۔ قرآن کی صرف یہی خوبصورتی
1000 خوبصورتیوں. آپ اپنے آپ کو جتنا صاف کرو گے، تزکیہ کرو گے اور پیورٹی میں چلے جاؤ گے، قرآن شیشہ بنتا چلا جائے گا، اس کی جہتیں کھلے گی. نہیں نہیں، یہ ہے ہیروں کی دکان، ہیروں کا سمندر. اس میں سے کتنے ہیرے اور موتی آپ ڈھونڈتے ہو، اٹ ڈیپینڈس آن اس. یہ ہماری کیپبلٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہاں پہ آنے سے پہلے جو پریویس لیکچر ہے اس کا میں نے ریویو کروایا ایک نیورو سرجن کے پاس، میرے دوست نے، بہت کمپیٹنٹ ڈاکٹر ہے اور خوش قسمتی سے وہ صوفی بھی ہے. تو میں اپنے سارے لیکچرز کو اس کو بھیجتا ہوں، وہ پھر ڈیٹیل میں سن کے نا مجھے ریویو دیتا ہے. تو جو وہ ریویو دے رہا تھا میں سن رہا تھا سارا، لیکن میں اسے یہ بات نہیں میں کہہ پایا کہ ہم اصل میں اپنے فریم آف ریفرنس میں آیات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب آپ اسپرچولی، انٹلیکچولی، ڈیوائنلی اندر سے گرو کرو گے، ایلیویٹ کرو گے، تو اسی آیت کو اور جہتیں کھل جائیں گی آپ کے اوپر. ہو سکتا ہے کہ جس فریم آف ریفرنس میں وہ فوکس کیے ہوئے اس پہ میں نہ پہنچا ہوں ابھی، تو میں اپنے اس میں دیکھ رہا ہوں، وہ اپنے اس میں دیکھ رہا ہے. ابن عربی نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا تھا تم جس خدا کی عبادت کرتے ہو وہ میرے پاؤں کے نیچے ہے. وہ کس فریم آف ریفرنس میں دیکھ رہا تھا؟ کس پوزیشن پہ بیٹھ کے عبادات کو دیکھ رہا تھا وہ؟ اور وہ کیا کر رہے تھے بندے؟ اور وہ تھا بھی کیا بنیادی طور پہ؟ وہ تو سونا تھا وہاں پہ، اور واقعی وہ لوگ سونے کی عبادت کر رہے تھے. تو ابن عربی نے کس چیز پہ انگلی اٹھائی تھی؟ ان کی پیورٹی پہ، ان کے اخلاص پہ. تصوف آپ کے عمل اور عبادات میں اخلاص پیدا کرتا ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے. آپ ادھر جائیے، ادھر جائیے، ادھر جائیں، ہم ادھر جائیں، ادھر جائیں، یقین مانے کوئی راستہ ہی نہیں. کیونکہ ہمیں دو ایسے دشمن سے واسطہ ہے جو ہمیں نظر ہی نہیں آتے، اور وہ ہے شیطان اور اس کا جاسوس نفس. سلطان باہو عین الفقر کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نفس بادشاہ ہے اور شیطان اس کا وزیر ہے، اور دنیا ان دونوں کی ماں ہے جو دونوں کو پالتی ہے. اب مجھے بتائیے، دنیا کی محبت کو دل میں سے نکالے بغیر یقین مانیے تصوف نہیں آ سکتا. آپ تصوف پہ جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں، جس مرضی صوفی سے ملیے جا کے، محبت آپ کو نکالنی پڑے گی. قرآن میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، یہ دو چیزوں پہ بڑا سٹریس کرتا ہے، اسپیشلی جب 15ویں پارے سے آگے قرآن جا رہا ہوتا ہے. ایک چیز یہ ہے کہ جب ہم بوسیدیاں ہڈیاں ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ ایک. اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، دنیا فانی ہے، یہ دھوکہ ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے. ان دو چیزوں پہ قرآن بار بار سٹریس کرتا ہے. دنیا کی محبت کو دل سے نکالے بغیر ہم تصوف کی معراج پہ نہیں پہنچ سکتے. میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں یہاں پہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہم لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، فرمایا کہ عمر میں تمہیں کتنا عزیز ہوں؟ انہوں نے کہا مجھے اپنے ماں باپ سے، بچوں سے، اپنے مال سے زیادہ عزیز ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر نہیں، جب تک میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان ہی مکمل ہے. اب اس حدیث کو جب ہم دیکھیں سورۃ توبہ کی 24 نمبر آیت کے کانٹیکسٹ میں، تو اسی کی ایکسپلینیشن نہیں ہے، اسی کی ایکسپلینیشن. اور کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا
جب تک اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کا مال، اس کا گھر، اس کے بچے، اس کی جان ایمن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اہمیت رکھے تو وہ ختم ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات زیادہ اہمیت رکھے گی تو وہ مومن بنے گا. اب جب انسان ان محبتوں سے نکلتا ہے، نکلنے کے بعد اس نے ادھر ہی جانا ہے. ماں باپ ہی اچھے لگیں گے، انہیں کی خدمت کرنی، انہیں کے پاؤں دبانے، انہیں کا کہا ماننا ہے. لیکن اسپرچولی گرو کر کے آپ نے ان باریک باریک رشتوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اس کے بعد دوبارہ آ جائیے. ہم ماں باپ کی حکم و دولی نہیں کر سکتے. سب سے بڑا جو احترام سکھاتا ہے تصوف، وہ ادب سکھاتا ہے. کوئی شخص ماں باپ کا نافرمان ہو کر اللہ کا فرما بردار نہیں بن سکتا، لیکن کیلیبریشن کرنی ہے. تو ان محبتوں سے جب انسان آزاد ہوتا ہے تو مجھے اقبال کی ایک نظم یاد آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں سنیے، یہ بدن ہے ہمارا، جب ہم اس کے کمفرٹ کا خیال رکھتے ہیں، اس کو اقبال محکوم کہتا ہے، غلامی کہتا ہے. کہ وہ آدمی جو بدن کے متعلق سوچتا رہے، اس کا کمفرٹ، اسی کے بارے میں صحت اس کی، یہ وٹ ایور، دس از غلامی، محکومیت. وہ کہتا ہے کہ جب سول جو ہے وہ اس کے اوپر غالب آتی ہے، اس کو سپرسیڈ کرتی ہے، تو صحیح آزادی وہ ہے. وہ ذکر کی گرمی اور نور سے طاقتور توانا ہوتی ہے سول، اس سے حال پیدا ہوتا ہے، اس سے یقین آتا ہے. تو اس سارے فلسفے کو اقبال کا ایک ہی ورڈ ایڈریس کرتا ہے، اس کو خودی کہتے ہیں. اور یہ سورت حشر کی 19 نمبر آیت کے اوپر خودی کا فلسفہ بیس کرتا ہے اقبال کا. وہ فرماتے ہیں کہ تم ان لوگوں کی مانند مت ہو جانا. اللہ رب العزت کی آیت میں ترجمہ بتا رہا ہوں، تم ان لوگوں کی مانند مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا تو اللہ نے ان کو اپنے آپ سے بھی غافل کر دیا. سارا خودی کا فلسفہ اس کے اوپر بیس کرتا ہے. مجھ سے اگر کوئی شخص پوچھے کہ آپ قرآن کو ایک لفظ میں بتائیے کیا ہے، تو میں کہوں گا اقبال کی خودی. قرآن کو سمجھے بغیر، وہ چیز جس کا سورس اور اوریجن قرآن ہے، اس کو قرآن سے الگ کر کے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. اقبال کہتا ہے کہ اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات. بہتر ہے کہ ان بیچارے معمولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات. کہتا آزاد کی آن ہے محکوم کا ایک سال، کس درجہ گنا سیر ہے محکوم کے اوقات. آزاد کا ہر لحظہ پیام ابدیت، محکوم کا ہر لحظہ نئی مرگ مفاجات. آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور، محکوم کا اندیشہ گرفتار و خرافات. محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا، ہے بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات. کیا کہہ رہا ہے اقبال؟ کہتا ہے جس کی روح آزاد کر لی ہے اس نے اپنے نفس کے پھندے سے، طاقتور اور توانا کر کے، اور وہ نور پہ ہے. سورۃ زمر کی 22 نمبر آئے کہ جو شر صدر ہو جاتی ہے جن کی، ان کو نور قید کرتا ہے. تو کہتا ہے کہ وہ محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا، ہے بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات. محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری و علم نباتات. کہتا ہے میوزک، آرٹ، پیلینٹولوجی محکوم کے علوم ہیں. پھر میں نے عرض کیا تھا کہ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ ایرانی نجات کہتے تھے التصوف ہوا حریت، آزادی کا نام. یہ جو ابھی اقبال نے بتایا. پھر اسی کو ایک جگہ پہ اور اقبال کہتے ہیں متاع بے بہا ہے درد سوز آرزو مندی.
مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی. کس سے باتیں کر رہا ہے؟ کس سے کہہ رہا ہے؟ مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی. تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا. یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. حجاب اکثیر ہے آوارہ کوہ محبت کو. میری یاد تیری یاد میری آتش کو بھڑکاتی ہے تیری دیر پیوند. زیارت گاہ اہل عزم و ہمت ہے لحد میری کہ خاک راہ کو بتایا ہے میں نے راز الوند. الوند ایران میں ایک پہاڑ کا نام ہے. وہ کہتا ہے میں نے خاک پہ پڑے ہوئے ذروں کو اونچا اڑنے کا راز بتایا ہے. تو میری قبر پہ وہ شخص آئے گا جو بہت مضبوط اور بہادر ہوگا، کیونکہ اس راستے میں بزدل بچہ نہیں چل سکتا، نہ انسان چل سکتا. یہ بہادر شخص کا کام ہے. محبتوں کو ایسے ہی کیلیبریٹ کر جائیں گے آپ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نو یور سیلف یو شیل نو دا گاڈ. جیسس. پھر میں نے عرض کیا تھا کہ وہ یہ عربی کا مقولہ ہے، اس کو بہت سارے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹ کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ عربی کا مقولہ ہے من عرف نفسہ فقد عرف رب. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. سورۃ زاریات کہتی ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ میں تو تمہارے نفوس کے اندر ہوں، تم لوگ دیکھتے کیوں نہیں؟ مجھے بتائیے کہ وہ سلطان باہو کہتا ہے قرآن میں ایک جگہ وہ کہتا ہے کہ میں شارک سے قریب ہوں، پھر کہتا ہے میں تمہارے نفوس کے اندر ہوں. جیسس علیہ السلام کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ اگر آپ اس کو پانا چاہتے ہو تو اپنے بارے میں چلیے. تو سلطان باہو ابیات باہو میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں سینے وچ مقام کنیا سینے وچ مقام کندا مرشد گل سمجھائی ایو سا جڑا آوے جاوے ہور نہیں شہکائی. ایسنو ہی اس میں آس مکھن ایو سر الہی ہو ایو بھیت حیاتی باہو ایو بیت حیاتی باہو ایو راز الہی ہو. اس طرح کر کے تو بنیادی طور پہ جب اقبال جو ہے تصوف کو بتاتے بتاتے فقر پہ پہنچتا ہے تو وہ اس کے دو حصے بتاتا ہے فقر کے. ایک ذکر بتاتا ہے اور ایک فکر بتاتا ہے. حدیث قدسی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں زمین و آسمان میں نہیں سما سکتا لیکن بندہ مومن کے قلب میں آ جاتا ہوں. جب بندہ مومن اپنا تصفیہ اور تزکیہ کر کے اس کائنات میں اس کو بسا لے گا تو سب سے پہلی چیز جو بندہ مومن کو ملے گی اس کو بلند خیال ملے گا. بڑی ذات آئے گی تو وہ چھوٹا نہیں سوچ سکتا، وہ ٹائم اور سپیس سے آگے جا کے سوچے گا، بلند خیال ہو. وہ جیسے اقبال کہتا ہے نا وہ حرف راز کے مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں. جنوں عشق کی ہائیسٹ فارم کو کہتے ہیں، عشق کی چھوٹی فارم کو محبت کہتے ہیں. سورت بقرہ کی 165 نمبر آیت کہتی ہے کہ مومن جو ہے وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. محبت کے ساتھ شدید کا ایڈجیکٹو استعمال کر دو، ایڈجیکٹو لگا دو تو عشق بن جائے گا. عشق کے ساتھ اور شدید کا ایڈجیکٹو لگا دو تو یہ جنوں بن جائے گا. وہ کہتا ہے وہ حرف راز کے مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا. وہ خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبان. حیات کیا ہے خیال و نظر کی مجذوبی، خودی کی موت ہے اندیشہ ہائے گناہ.
عجب مزہ ہے مجھے لذت خودی دے کر، وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے آپ میں نہ رہوں۔ مطلب خودی کیا ہے؟ اس کی یاد جب وہ کرے گا تو کیا انسان کے اندر کیا ہوگا؟ وہی جو منصور حلاج نے کیا تھا، وہ بیچارہ اپنے آپ میں کر رہا تھا۔ اس دوران تو اس سمندر میں طوفان برپا ہو جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے بولنا نہیں ہے تو نے۔ اب ہم ادھر ہی چلتے ہیں دوبارہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ حدیث ہے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ یہ سورہ زمر کی 22 نمبر آیت ہے، میں آیت ریپیٹ کرتا ہوں، میں حافظ نہیں ہوں، میری اصلاح کیجیے گا۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم علی ذکر اللہ فی ضلال مبین۔ جو شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور جن کا سینہ کھلا، وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہیں، اور جن کے دل سخت ہو گئے، فویل للقاسیۃ، جن کے دل سخت ہو گئے اللہ کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے، وہ گمراہیوں میں گرے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ آقا کریم یہ سینے کا کھلنا کیا ہے؟ اب سنیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہارے ایمان کا اور کلمے کا نور جب تمہاری زبان سے تمہارے قلب پہ آ جاتا ہے تو یہ سینے کا کھلنا ہے۔ قلب پہ آئے گا تو ایسے ہی ہے جیسے اینک آپ نے پانی میں ڈالی ہے اور وہ یونیفارملی جو ہے پورے پانی میں پھیل جائے گی۔ قلب پہ آئی تو وہ پورے جسم میں آ جائے گا نور، پورے جسم میں ایک روحانی وجود اندر جنم لے رہا ہوگا آپ کے، وہ مومن ہے۔ یہ مومن نہیں ہے جو باہر فزیکل سیلف آپ کو نظر آ رہا ہے، نہ، اس کے اندر جو روحانی وجود ہے وہ مومن ہے، اس کو نور گائیڈ کرتا ہے اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی 2 نشانیاں۔ ابن مسعود انہوں نے کہا کیسے پتہ چلے گا؟ کیسے؟ قرآن کو جب تک ہم حدیث کے پرویو میں نہیں دیکھتے ہمیں نہیں سمجھ آتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی 2 نشانیاں ہیں، میں مفہوم بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اس کی پہلی نشانی یہ کہ تمہارے دل میں دنیا سے بے رغبتی آئے گی، دنیا سے تم ان انٹرسٹڈ ہو جاؤ گے، سروکاری کو۔ اور دوسری یہ ہے کہ تم گاڈ کانشیس ہو جاؤ گے، ہر ایکٹ اور کنڈکٹ میں تمہارے حواس اور خیال میں یہ چلے گا کہ کہیں میرا اللہ ناراض مت ہو جائے اس کام سے کرنے لگا۔ اسی کو تو متقی کہتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے اس حدیث کو ہم ریورس کرتے ہیں، اگر میرے دل میں دنیا سے بے رغبتی نہیں آ رہی اور دنیا کے معاملات میں میں اسی طرح دن رات مصروف ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نور کہاں پہ؟ زبان پہ۔ یہ تو آیا ہی نہیں ادھر ابھی، میں چاہے لاکھ نمازیں پڑھتا رہوں۔ بات پھر سورۃ توبہ کے 24 نمبر آیت پہ چلی گئی۔ جب یہ نور ادھر آئے گا تو دنیا سے بندہ ان انٹرسٹڈ ہو جائے گا، بے رغبتی آئے گی۔ اور ایک اور حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص دنیا سے بے رغبت ہو گیا، اللہ رب العزت اس کے دل کو حکمت سے بھر دیتا ہے اور زبان پہ حکمت جاری کر دیتا ہے اور دنیا کے عیب کھول کے دکھا دیتا ہے اس کو، اور سلامتی سے اس کو جنت ملے گا۔ اب مجھے بتائیے، ہم تو ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ صوفیاء کا ایک گروپ تو ایسا ہے وہ ذکر، زبان کے ذکر کو تو ذکر ہی نہیں مانتا، وہ کہتا ہے یہ تو لک لکا ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں نیست ذکرس آنچا تو دانی آواز، ذکر خفیہ وحدت عین راز۔ کہتا ہے جو دل کا خفی ذکر ہے
وہ اللہ اور بندے کے بیچ راز ہے. یہ تو زبان کا تو کوئی ذکر نہیں ہے، اس میں تو دکھاوا آتا ہے، اس میں تو پتہ ہی نہیں ہوتا اندر چل کیا رہا ہے. ایک اور حدیث میں عرض کرتا ہوں، یہ بھی سنانی بات جو ہے نا اس کے کانٹیکسٹ میں اور اچھی کلیئر ہو جائے. حضرت حارث بن مالک، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، غالباً صحیح نام لے رہا ہوں میں، حارث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، حارث تم نے کیسے صبح؟ فرماتے کہ اللہ کے رسول ایک مومن کی طرح میں نے صبح. تو فرمایا کہ ہر چیز کی حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ سنیے اب. کہتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہے. پھر وہی بات کہ I am no more interested in worldly affairs, material affairs. میرا دل جو ہے دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہے. راتوں کو میں جاگتا ہوں تو میرے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں نور باطن میں اور نور تلاش کر کے میں فرشتوں کی آواز سنتا ہوں، اور اللہ رب العزت کے تخت کو ایسے ہوتا ہے جیسے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور جہنم میں جو عذاب لوگوں کو دیا جا رہا ہوتا ہے اس کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے کانوں سے سن رہا ہوتا ہوں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بھئی نبی تو میں ہوں، تم کیا باتیں کر رہے ہو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حارث تم نے ایمان کو پا لیا اور اپنی اس حالت پہ قائم ہو جا. 3 دفعہ یہ الفاظ کے اپنی اس حالت پہ قائم ہو جا. اب مجھے بتائیے سورت زمر کی 22 نمبر آیت پہ پھر چلتے ہیں کہ جب شرع صدر ہوتی ہے، جب سینہ کھلتا ہے تو نور جاتا ہے قلب کے اندر، قلب سے پورے جسم میں پھیلے گا، آپ کے روح کے لطائف میں جائے گا. جب روح اندر سے نور علی نور ہو جائے گی، 7 ارب سیل ہوتے ہیں آپ کے خون میں، ہمارے خون میں، وہ تمام ذکر کی حالت میں چلے جائیں گے. جب تک یہ انسان مخلوق کے برابر ذکر نہیں کرے گا، خالق اس کو یاد نہیں کرتا. یہ فَاذْکُرُونِی اذکرکم اس وقت ہوگا جب یہ 7 ارب سیلز کو ذکر میں لگا دے گا. اس کو قرآن کثرت ذکر کا نام دیتا ہے. اب ہم دوبارہ سلولی ادھر ہی چلتے ہیں پھر دوبارہ سے. تو اقبال جو ہے ساری شاعری فقر کی گرد گھومتی ہے، ساری شاعری. فقر کہتے کس کو؟ پرواز ہے دونوں کی ایک سی بتا، شہین بھی ہے اور ترکش بھی ہے. اب ایک عربی نسل کا گھوڑا جو ہے اور ایک جو لوہاری پارٹی سے جو گھوڑا چلتا ہے، 20 بندے بیٹھے ہیں تو دونوں گھوڑے. اب وہ گھوڑا کہتا ہے جہنم میرا مقدر ہے. اب وہ جو دوسرا گھوڑا ہے اس کے لیے جو فیسلٹیز ہیں، ایک بندہ گردن دیتا ہے گاڑی کے نیچے، اس دنیا کے مسائل و علائم سے تنگ آتا ہے، بے بسی کیا ہے. ایک جو ہے وہ مطلب اس کو اگر آپ نے 65 بار کا اندازہ ہو، میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہاں پہ وہ چھاتی میں باندھ کے ٹینک کے آگے گئے اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا. ٹینک جس طرح سے آ رہی تھی وائبریشن آ رہی تھی. میں اس علاقے میں موجود تھا. آپ اگر آپ چکراہٹ سے آگے دیکھیں نا، وہاں پہ اب بھی اس طرح کے وہ بڑے ہوئے، اور وہاں پہ ایسی شاید بندے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کالی وردیوں میں لوگ دیکھتے ہیں یہاں پہ جو ان کے آگے لڑ رہے ہیں. منجی کی فصل تھی اور فصل میں وہ سپاہی جو چھپ جاتا تھا. تو ٹینک کی یہ ایک ہے ویکنیس ہے، یہ ایسا اوزار ہے کہ وہ ایک فاصلے کے اندر اس کو ڈیٹیکٹ نہیں، بندے کو دیکھ نہیں سکتا کیونکہ بندہ ان کو دیکھتا ہے. تو بھی اس فاصلے میں آتا تھا وہ بندہ گھس جاتا. ایک تو یہ چیز ہے جو آپ عذاب دار، یعنی وہ دنیا کو چھوڑ کے جب اس نے دنیا کو چھوڑا تو اس نے کتنا بڑا مقام مطلب ان کو بے بس کر دیا. پھر ہمیں جو سبق ملا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں رہ کے یہ سارے میں غلام نبی بھائی، میں نے عرض کیا تھا عین الفقر میں سلطان باہو جب کہتے ہیں کہ نفس بادشاہ ہے اور شیطان اس کا وزیر ہے اور دنیا ان دونوں کی ماں ہے جو پالتی ہے، تو اگر آپ
کو इन दो दुश्मनों से वास्ता है जिसको शैतान और इब्लीस कहते हैं, तो उनकी मां को छोड़ना पड़ेगा। बात यह है कि दुनिया को कमाने से दीन मना नहीं करता ना, कभी मना नहीं करता। दुनिया कमाने के बाद जब इंसान असल में बुनियादी तौर पर साइकोलॉजी का एक साइकोलॉजी सब्जेक्ट का एक फायदा सुन लीजिए, साइकोलॉजी किसको कहते हैं? जिस काम पे इंसान अपना वक्त लगाता है, जिस काम पे स्ट्रगल करता है, उस काम का यकीन आता है उसके दिल के अंदर। जब दुनिया में वो स्ट्रगल कर रहा होगा तो दुनिया ही घुसेगी हमारे। इसको सिर्फ नीड की हद तक रखते हैं, जरूरत की हद तक। अगर मेरी जरूरत पूरी होती है 1 लाख रुपए के अंदर और मैं कमाता 5 लाख हूं, तो मैं अगर अच्छा इंसान हूं तो मैं अपनी जरूरत 1 लाख ही रखूं, 4 लाख को मैं अपने आखिरत के पर्पस के लिए इस्तेमाल, किसी चैरिटी बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाऊं, किसी ऐसी जगह पे मैं जो है ना वो यूज करूं कि मेरे और अल्लाह के बीच वो राज हो। और माल के हवाले से 2 सवाल है, कमाया कहां से, खर्च कहां पे किया। और मौलाना रूम तो कहते हैं कि अल्लाह और इंसान के बीच कोई पर्दा नहीं है। सुनिए, वो कहते हैं सिर्फ एक ही पर्दा है, माल। तो वो सालबा बिन हातिम की तो हमें सुनी नहीं ना वो सूरत तौबा के अंदर जो उन्होंने कहा था, वो मदीना के अंदर बकरियां ही बकरियां। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले लिबास नहीं था उसके पास, कहते नहीं आका करीम दुआ कीजिए मैं अमीर हो जाऊं, दुआ कीजिए मैं अमीर हो जाऊं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, 3 दफा मना किया कि ये तो हालत अल्लाह को बड़ी पसंद है कि पूरा पूरा आदमी के पास हो ताकि हिसाब किताब से बच जाए। दुआ करवा के उठा वो बंदा, वहां से अमीर हो गया, दिनों के अंदर बकरियां ही बकरियां। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भेजा, जाओ इससे 40 बकरियों के ऊपर एक बकरी लेके आओ ज़कात के तौर पे। उसने कहा 40 पे 1, 80 पे 2, 120 पे 3, 160 पे 4, ये तो काफी बकरियां कम हो जाएंगी। इनकार कर दिया उसने। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सालबा तो हलाक, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, गफलत में रखा तुम्हें ज्यादा माल जमा करने की हिर्स ने। वो इकबाल सुखने बानिजाद नौज जावेद नामा में जब नौजवानों से खिताब करता है, 136 शेर है वो फारसी के, जावेद नामा 18,000 शेर हैं। इतनी बड़ी किताब है वो, हमारा नौजवान पढ़ता ही नहीं, क्योंकि हमारी तरजीहात में नहीं है ना भाई। जब एक मेरी तरजीहात में जब एक चीज नहीं, मैं अगर नौकरी ढूंढने निकलूं ना और मैं उसके लिए प्रॉपर एफर्ट नहीं करूं तो मुझे कहीं 2000 की नौकरी नहीं मिलेगी। गॉड जब तक ऑलमाइटी अल्लाह हमारी तरजीहात में नहीं होगा, वो सारी उम्र नहीं मिलेगा। जिस दिन वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी बन गया, वो यकीन मानिए दूसरे दिन मिल जाएगा। खालिक कभी भी मखलूक की सतह पे नहीं मिलता, हम उसको मखलूक की सतह पे भी नहीं, उससे भी कम तरीन सतह पे ढूंढते हैं उसको। वो उसकी इंसल्ट है। कोई प्राइम मिनिस्टर पीएम की चेयर पे नहीं बैठना पसंद करता, उसको टॉप प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। हम दोबारा उधर ही चलते हैं पीछे। वो तो जो नैरेटिव बिल्ट हुआ वो ये है कि अगर आप खुदा को पाना चाहते हैं तो आपको अपने सेल्फ के बारे में इल्म हासिल करना पड़ेगा। बड़े बड़े फिलोसफर्स, बड़े बड़े रिसर्चर्स, साइंटिस्ट इधर आके फंस जाते हैं। स्टीफन हॉकिंग कहता गॉड है ही नहीं, वो फलां बिन फलां कहता गॉड है ही नहीं। वो भाईजान अगर तुम्हारी जात मौजूद है तो खुदा भी है, तुम्हारा होना खुदा को जाहिर कर रहा है। एक उलूम है, उलूम सारे हैं, एक इल्म है जो इंसान के सेल्फ के बारे में सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन देता है, और उसको कहते हैं साइकोलॉजी। कहते हैं कि इफ यू अप्लाई साइकोलॉजी ऑन अदर्स, इट्स अ साइंस। इफ यू अप्लाई साइकोलॉजी ऑन योर ओन सेल्फ, इट्स मिस्टिसिज्म।
اردو میں بتا دیتا ہوں، اگر آپ سائیکالوجی کو دوسروں پہ اپلائی کر دو سائنس ہے، اگر آپ سائیکالوجی کو اپنے خود کے اوپر اپلائی کر دو تصوف ہے۔ اقبال اور مولانا روم کے بیچ مکالمہ چلتا ہے بال جبریل غالباً بال جبریل میں، سنیے وہ کیا کہتے ہیں۔ میں کچھ شعر، وہ تو بڑا لمبا مکالمہ، 3-4 شعر بتاؤں گا آپ کو۔ باتیں کر رہے ہیں آپس میں، کون؟ مرشد اور مرید۔ اقبال اردو میں جواب دیتے ہیں، پوچھتے ہیں سوال، وہ فارسی میں جواب دیتے ہیں۔ مرید ہندی اور پیر رومی کے نام سے مکالمہ ہے۔ کہتا ہے، اقبال پوچھتا، کہتا ہے چشم بینا سے ہے جاری جو ہوں، چشم بینا سے ہے جاری جو ہوں، علم حاضر سے ہے دیز آرزو۔ کہتا ہے میری یہ جو آنکھیں ہیں یہ اب خون بہا رہی ہے، خون بہ رہا ہے ان سے۔ ڈسرننگ آئیز بلیڈ ود پین۔ کہتا پریزنٹ نالج، جو کرنٹ پریزنٹ کنٹمپریری نالج ہے، اس نے عقائد کو پاش پاش کر دیا ہے۔ علم حاضر سے ہے دیز آرزو۔ مولانا روم آگے سے ایک شعر میں جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں علم را برتن زنی مارے بوت، علم را بردل زنی مارے بوت۔ کہتے ہیں کہ اگر تو اس علم کو اس جسم کے کمفرٹ کے لیے استعمال کرے گا تو اٹ ول بیکم اے سرپینٹ، یہ ناگ بن جائے گا۔ کہتا ہے اگر تو اس علم کو روح کے لیے استعمال کرے گا تو اٹ ول بیکم یور فرینڈ۔ کہتے ہیں، پھر اقبال پوچھتے ہیں ایک اور سوال میں، کہتا ہے سر آدم سے مجھے آگاہ کر، خاک کے ذرے کو محرما کر۔ کہتا مجھے آدم کا سیکرٹ بتا کیا ہے کہ کس طرح یہ خاک پڑی ہوئی زمین پہ اڑنے لگ پڑے آسمان۔ پھر مولانا روم میں ایک شعر میں جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں ظاہرش را پشائے عادت بشرا، باطنش آمد محیط ہفت چرا۔ کہتے ہیں یہ جو ظاہر ہے یہ چھوٹے سے انسیکٹ بائٹ سے مر جاتا ہے، اس کو چھوٹا سا کیڑا کاٹے یہ مر جائے گا ظاہر۔ کہتا جو اس کا باطن ہے یہ 7 آسمانوں میں گھومتا ہے۔ پھر ایک سوال جو اس کے لیے میں مکالمہ سنا رہا تھا، اس شعر کے لیے جو بتا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں غایت آدم خاک تیرے نور سے روشن بسر، غایت آدم خبر ہے یا نظر۔ کہتے ہیں کہ آپ کی، مولانا روم کو کہتے ہیں کہ یور لیمینس آئیز خاک کو آنکھیں دے رہی ہے، تو مجھے بتائیے کہ جو آدم ہے اس کا پرپز وین ہے کہ علم حاصل کرنا ہے، حکمت فراست ہے، علم ہے، کیا ہے اس کا پرپز؟ تو اب مولانا روم ایک شعر میں جواب دیتے ہیں، سنیے۔ کہتے ہیں آدمی دیدست باقی پوست است، دید آباشد کے دید دوست است۔ کہتے ہیں کہ مین از جسٹ اے پرسپشن، ریسٹ از دا اسکن۔ کہتا باقی تو اسکن ہے ساری۔ جب ہم سورت حج کی 46 نمبر آیت پہ جاتے ہیں کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، سینوں میں دل ہیں جو اندھے ہوتے ہیں۔ بصیرت کا بیدار ہونا بنیادی طور پہ ان آنکھوں کا بیدار ہونا نہیں ہے۔ جب بصیرت بیدار ہوتی ہے تو وہ محسوس کرتی ہے، پرسپشن کرتی ہے، اس کا محسوس کرنا اور طرح کا محسوس کرنا ہے۔ جیسے ہم ہوا چلتی ہے اور ہمیں آ کے ٹچ کرتی ہے، ہمیں فیل، ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ ایبسٹریکٹ ہے، ہمیں فیل ہوتا ہے ہوا چلتی۔ فدا بھائی آگے تو ٹائم ختم ہو گیا، اس ٹاک کو انشاءاللہ نیکسٹ کنٹینیو کریں۔ یہ ایسا نہیں ہوا کہ میں لقمہ منہ میں ڈالنے کی بجائے آپ میرا لقمہ پکڑتا ہے،